السلام علیکم ناظرین، پروگرام کوہ نور ایٹ 9 کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیلی میری اور آپ کی سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے خاص بابرکت مہینے میں ہماری یہ ملاقات جو ہے وہ روزانہ اسی وقت اسی ٹائم ہوتی ہے، اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جس طرح آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے، بڑا دن ہے اور اسپیشل پروگرام ہوتا ہے ہمارا جمعۃ المبارک کے دن، تو آج بھی ہم نے جو ہے وہ اسپیشل پروگرام کیا ہے۔ اور آج کا دن خاص اس لیے بھی ہے کہ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا دن بھی ہے، اور خاص طور پر ہماری بہت بڑی ہستی کہ جن کے نام سے خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے، عورتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عورتوں میں بلند مرتبت خاتون اور میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے خاص شخصیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ آج ان کے حوالے سے بات کریں گے، جمعۃ المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے، رمضان المبارک میں خاص طور پہ جمعۃ المبارک کو کتنی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، اور اس دن کی جانے والی جو دعائیں ہیں وہ رد نہیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم نے اسپیشل جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر محمود مسعود صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں پروفیسر صاحب؟ جی الحمدللہ، بڑا کرم اللہ پاک۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بھی اور ہمارے اس پروگرام کو بھی جو ہے وہ وقت دیا۔ آج بڑا دن ہے، کہتے ہیں کہ تمام دنوں میں افضل دن جمعۃ المبارک کو کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات بھی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ پہلے ہم جو ہے وہ اس حوالے سے بات کر لیں اور آپ اسے جو ہے وہ ہمیں تفصیل سے بیان کر دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ چھیڑا ہے آج۔ یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور ہمیں آج کے دن کے حوالے سے خصوصی طور پر پریپیئر ہونا پڑے گا اور خصوصی طور پر تیار ہونا پڑے گا، اور ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اور خاص طور پر جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہوتا ہے جو عام دنوں میں بھی، عام مہینوں میں بھی، جس کی بڑی برکت اور بڑی شان اور بڑی عظمت ہے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر نبیہہ، یہاں پر جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، کہ اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا، اور عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کو عید کا دن کیوں بنایا؟ جی، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کی بخشش کے پروانے جاری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا ان بڑا کو بخشتا ہے، بالکل ان کے لیے بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ وہ دن ہے کہ جس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بالکل، اسی لیے اس دن کو عید کا دن بنایا گیا، خوشی کا دن بنایا گیا، کیونکہ وہ ابو البشر ہیں، بالکل تمام عالم بشریت کے باپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے اس دن کو، اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو وہ بھی جمعہ کے دن قائم ہوگا، یہی دن ہوگا۔ تو یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن میں برکتیں، رحمتیں، اس کا کرم برستا ہے، اور مسلمان آؤٹ آف دا وے جا کر 2 رکعت نماز۔ پروفیسر صاحب، خوبصورت بات تو دیکھیے کہ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہو، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہو، رحمتیں بھی ہوں، نعمتیں بھی آپ کے دسترخوان پر ہوں، افطار کے اوقات میں، سحر کے اوقات میں، تو یہ کس قدر ڈبل ٹرپل جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ جی اس حوالے سے اور یہ عشرے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اگر ہم بات کریں، رحمت کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ اب یہ ہم سے ظاہری بات ہے کہ ہم دوسرے عشرے میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے، تو یہ دوسرے عشرے کے حوالے سے بھی، پہلے عشرے کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے۔ جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہو اور رمضان کا مہینہ ہو۔ جی اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جب سحر آتی ہے پہلے رمضان کی تو اس وقت بھی بخشتا ہے۔
افطار کے وقت بھی بخشتا ہے, پھر پورا ہفتہ اسی طرح بخشتا رہتا ہے, بخشش کے پروانے جاری کرتا رہتا ہے. جیسے ہی جمعۃ المبارک کا پہلا جمعہ رمضان المبارک کا آتا ہے تو اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو اس ہفتے میں بخشا ہوتا ہے اتنے ہی لوگوں کو اللہ پاک جمعہ کے دن پھر بخشتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح بڑی فضیلت ہے, بڑی فضیلت ہے, بڑی فضیلت ہے. اور پھر اسی طرح پھر کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. سحر کے وقت بھی اتنے لوگوں کو بخشتا ہے اور افطار کے وقت بھی اتنے لوگوں کو بخشتا ہے. جب دوسرا جمعہ آتا ہے, جیسا کہ یہ جمعہ آج ہے, تو اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو پچھلے 2 ہفتوں میں بخشا ہوتا ہے اتنے ہی لوگوں کو اس دن پھر بخشتا ہے. سبحان اللہ. مطلب آج کے جمعۃ المبارک کی اہمیت دیکھیے کہ آج بخشش کا دن بھی ہے, بخشش کا دن بھی ہے. اپنے گناہوں پر استغفار کیجئے, ہم سب کو کرنا چاہیے اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے کہ آج کا بڑا دن ہے, شاید کسی کی بخشش ہو ہی جائے. جی دیکھیں, پھر یہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. نیکسٹ جمعہ آئے گا تو پھر یہ سارے 3 ہفتوں کے لوگوں کو, جتنے لوگوں کو بخشا ہوگا اتنے ہی لوگوں کو اللہ پاک پھر بخشے گا. یہ اللہ کی رحمت, یہ اللہ کی رحمت ہے. اور پھر جب جمعۃ الوداع آتا ہے, آخری جمعہ آتا ہے, تو اللہ رب العزت پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے اتنے ہی لوگوں کو پھر بخشتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دیکھیے, میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ڈاکٹر نبیہا یہ بخشنے کے بہانے بنائے ہیں. بہانے بنائے, صحیح بات, بخشنے کے بہانے بنائے ہیں کہ میرے محبوب کا امتی اس طرح بھی بخشا جائے, ایسے بھی بخشا جائے, ایسے بھی بخشا جائے, یہ بھی بہانہ لگ جائے, یہ بھی بہانہ لگ جائے. تو یہ وہ اللہ نے ہر وقت موقع دیا نا بندے کو کہ بندے میری طرف آ, اپنے گناہوں کی معافی مانگ, میں تجھے بخشنے والا مہربان ہوں. تو یہ بخشنے والے مہربان نے جس طرح سے ہمارے لیے پھر آگے اس کے سورسز پیدا کر دیے کہ آپ کو ایسے بھی بخشش مل سکتی ہے رمضان المبارک کے خاص جمعۃ المبارک کے دن بھی. اور پھر یہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جو پہلے جمعے بخشے جائیں گے اتنے ہی لوگوں کو اگلے جمعے اس سے زیادہ ملٹیپلائی کر دیں اس کو. واہ, زبردست, بہت خوبصورت. اور اس میں ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت سر شام ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے اور آ کر باقاعدہ آواز دیتا ہے اپنے بندوں کو, حل من مسترزقن, کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں. سبحان اللہ. وحل من تائبن, کوئی ہے توبہ مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. سبحان اللہ. حل من داعن, کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کر لوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنی بخشش کو کھول دیتا ہے, اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور وہ تو حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, دوزخ کے دروازوں کو بند, اور اللہ پاک تمام شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. بالکل صحیح, جکڑنے کا. تو یہ ماحول جو رمضان المبارک کا ہے, جس طرح آپ کے اسٹوڈیوز میں ایک ماحول بنایا جاتا ہے رمضان المبارک کے لیے, سجتا ہے, سنورتا ہے, تو میں نے یہ پڑھا ہے حدیث پاک میں کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو باقاعدہ پورا سال سجایا جاتا ہے. بالکل. اور یہ سچی بات ہے کہ جب عرش والے جو ہیں وہ سجاتے ہیں تو فرش والے بھی جو ہے وہ اسی طرح اس کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں بھی جو ہے وہ ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں, پورے سیٹ بنتے ہیں, باقاعدہ طور پر ڈیزائننگ ہوتی ہے, سارا جو ہے وہ مہینے سے پہلے ہی اس کے حوالے سے جو ہے وہ پوری پلاننگ کر لی جاتی ہے. تو یہ ایک بابرکت جو ہے وہ, یہ میں کہتی ہوں ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ بھی بابرکت سیٹ ہے. یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پہنچ رہی ہیں, یہاں سے جو ہے وہ خیر ہی خیر پہنچ رہی ہے. جہاں بھی یہ ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں, جہاں سے بھی جو ہے یہ پروگرامز دیکھے جا رہے ہیں, وہاں سے خیر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو یہ تو سیٹ بھی بابرکت ہو گئے. جی بالکل, سیٹ بھی بابرکت ہو گئے, کام کرنے والے بھی بابرکت ہو گئے. میں دیکھتا ہوں آپ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں, اور خاص طور پر کوہ نور کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے باقاعدہ پروگرامز ڈیزائن کیے ہیں اس حوالے سے. جی بالکل, ہمیشہ ہر سال جو ہے محنت کرتے ہیں, اور ہماری ٹیم کی یہ بڑی بات ہے, صبح سحر سے لے کے افطار کے بعد تک ہمارے پروگرامز جو ہیں مسلسل چلتے ہیں, لائیو پروگرامز بھی ہوتے ہیں یہاں سے. اور ہماری پوری ٹیم, آپ دیکھیے کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری ٹیم جو ہے وہ بہت کم ہو گئی, یعنی صرف 4 5 8 لوگ رہ گئے کہ جنہوں نے پورے پروگرام کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں اپنی ٹیم کو بھی یہاں پر کہ یہی وہ بچے, یہی وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور رات گئے تک اور شام تک, صبح تک, مطلب 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو گئی ہے اب. یہ ان کا بہت بڑا کام ہے. اللہ نے ان کو جو ہے وہ یہ اجر دینا ہے, کوئی ان کو اجر دے نہ دے, لیکن اللہ سے جو اجر ملنا ہے نا وہ واقعی ان کو ان کی اچھی منزل تک جو ہے وہ ضرور پہنچائے گا. یہ جو آج کا دور ہے, صرف 2-3 جملوں میں بات کو کنکلوڈ کروں گا اس حوالے سے کہ آج کے دور میں مادیت پرستی زیادہ ہو گئی ہے. صحیح, میٹیریلسٹک لوگ زیادہ ہو گئے ہیں.
اپنی سوچ میں, اپنی فکر میں, اپنے ذہن میں چینلز کو اور جگہوں سے زیادہ پیسے ملتے ہیں, ایسا ہی ہے, اور وجوہات سے زیادہ پیسے ملتے ہیں. یہ جو مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں یہ تو آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کرنے ہوتے ہیں, ریفارمز کے لیے کرنے ہوتے ہیں. دیکھیں ان سے آپ کو کچھ نہیں آ رہا, کچھ ارننگ نہیں ہوتی. اچھا یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو کمرشلز بھی نہیں آ رہے, نہیں آتے, اور یہاں پر صرف آپ نے جو ہے وہ اللہ کے راستے کے لیے, اور میں کوہ نور ٹیلی ویژن کے اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کر یہ بات کہہ سکتی ہوں, میں نے تمام چینلز پہ کام کیا الحمدللہ, اور جب سے میں کوہ نور ٹی وی آئی ہوں, میں نے جوائن کیا, میرا سٹارٹ بھی کوہ نور سے ہی تھا. آج سے کچھ سالوں پہلے جو ہے وہ میں نے کوہ نور سے ہی آغاز کیا, اور آج میں جو ہے وہ اس چینل پہ ہوں, میں فخر محسوس کرتی ہوں. لیکن میں یہاں کے لوگوں کو جتنا ڈٹرمنٹ دیکھتی ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو آنر ہیں ان کا اللہ اور رسول پر جتنا تقویٰ میں نے دیکھا, جتنی سادگی میں نے دیکھی, اور جس طرح رمضان المبارک میں وہ لوگوں کے لیے خدمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں, اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی, یہ سب ان کی نیت ہے جو اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ جاری ہے. اور میں کہتی ہوں جب کمانڈر آپ کا بڑا اچھا ہوگا نا, سوچ اچھی ہوگی, اللہ رسول پہ تقویٰ ایمان ہوگا, تو پھر آپ کے جو ہے راستے آسان ہو جائیں گے. ان کو ارننگ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, وہ صرف اس حوالے سے کہ یہ ہدیتاً پروگرام پیش کر رہے ہیں, ہمیں اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے کوئی سپانسر ملے یا نہ ملے, یا جو بھی ہے جو اپنی خوشی سے کرنا چاہیں, جو آنا چاہیں, ہم دروازے کھلیں, ہم منع بھی نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ یہ ضروری ہے, لیکن یہ بڑی بات ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور خاص طور پہ آج جیسے اتنا بڑا دن ہے, جمعۃ المبارک کا دن ہے, تو جو لوگ دوسروں کے لیے اپنے عمل کا راستہ کھول دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کرتے ہیں, تم بھی کرو, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے, اور خاص طور پر جمعۃ المبارک کا دن ہے, جہاں دوسرے اعمال کا درجہ اور مقام بڑھ جاتا ہے, اسی طرح دوسروں کو دینے, ایثار کا جذبہ, قربانی کا جذبہ, اس کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کو من فطر صائمن, جس کسی نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا, بے شک کس سے, بشربن, پانی کے کسی گھونٹ سے, سبحان اللہ, گلاس کی بات نہیں ہو رہی, شربت کے جگ کی بات نہیں ہو رہی, او بتمرتن, یا کسی کھجور سے. اور میں نے یہاں تک پڑھا ڈاکٹر صاحبہ کہ کھجور کی ایک کاش سے کسی کا روزہ افطار کروایا. صحیح. تو اللہ پاک اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے اور افطار کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا. کتنی بڑی نیت کی بات ہے پروفیسر صاحب, جس کی نیت صاف ہے اس کی منزل آسان ہے. ہمیں اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے, جس نیت سے سب لوگ کام کر رہے ہیں, اپنا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں وہاں نیتیں دیکھی جائیں گی. یہ ہم اپنی آخرت سنوار رہے ہیں, یہ ہماری دنیا تو اللہ تعالیٰ نے سنوار ہی دی, نام بنا کے, کام دکھا کے, آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگا کے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا کو, لیکن ابھی آخرت کا تو سفر باقی ہے. جی باقی ہے, وہ آخرت کا سفر جو ہے وہ اس سفر کی تیاری ہے. یہ جو دنیا, ہم دنیا مزرعۃ الآخرہ, آپ جمعۃ المبارک کی بات کر لیں, آپ رمضان المبارک کی بات کر لیں, آپ ماہ ربیع الاول کی بات کر لیں, یہ زندگی کے ماہوں سال کی بات کر لیں, ایام کی بات کر لیں. دراصل یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں, گزار تو ہم آخرت کی تیاری کے لیے رہے ہیں. بالکل ایسے, ڈیسٹینیشن, دا فائنل ڈیسٹینیشن از دیئر, اور وہ آپ کی ڈے آفٹر دس ورلڈ ہے. وہ جس دنیا میں آپ نے جانا ہے, جس نیا محشر کا سامان کھلنا ہے, جس دن ساری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا, حضور کی امت کو اکٹھا کیا جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی کثرت پر فخر ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ٹوٹل جو صفیں ہوں گی اہل قیامت کی وہ 120 ہوں گی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی 70 سے زائد 80 سے زائد صفیں ہوں گی, میری امت کی, صرف میری امت کی. تو آقا علیہ السلام اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے, تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. یہ رمضان, میں اکثر یہ دعا کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری پوری زندگی کو رمضان بنا دے. سبحان اللہ, بالکل بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. جی پوری زندگی کو دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ, جس طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری روٹینز کو سیٹ کرتا ہے, ہماری صبحوں اور شاموں کو سیٹ کرتا ہے. ایک وقت پہ آپ اٹھ کر سحری کر لیتے ہیں, ایک وقت پر آپ جا کر افطاری کر لیتے ہیں, پھر رات کو قیام اللیل تھوڑی دیر کے لیے آپ جاگتے بھی ہیں, مصلی پر بھی کھڑے ہوتے ہیں. آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, آپ بری جگہ پر چل کے نہیں جاتے, آپ اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہیں دیتے. تو یہ بنیادی طور پر ایک پریکٹس ہے, آپ کا طرز حیات ہے.
कोड ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, बिल्कुल। जिसको आपने अपनी ज़िंदगी पर लागू करना है। और मैं ये समझता हूँ कि साल में एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये महीना भेजकर हमसे प्रैक्टिस करवाता है कि बंदे, बिल्कुल। आप देखें जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना आता है, लोगों के अतवार बदल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों की कैफियत बदल जाती है, लोगों के बिहेवियर्स बदल जाते हैं। वो जो आम हालात में आपको पानी का गिलास पूछने के लिए राजी नहीं होता, वो रास्ते में शरबत बनाकर खड़ा होता है कि आपको रोज़ा है तो ये इफ्तार कर लें। बिल्कुल, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, रोज़ेदारों के लिए कोई चीज़ खरीदते हुए लेते हुए भी बड़ा इंसान फ़ख्र महसूस कर रहा होता है कि मैंने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाना है, तो इसमें अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी जो है वो शामिल हो जाएगी। तो ये भी बड़ी खूबसूरत जो है वो बात शामिल हो जाती है। अल्लाह की रज़ा है ना, वो ये है कि ये तो हमारी जो रोज़े हैं उनके मकासद में शामिल है जी। और ये इतनी बड़ी बात है कि रोज़ादार, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान इब्ने आदम जो भी अमल करता है उसकी कोई ना कोई जज़ा है। बिल्कुल, कोई ना कोई जज़ा है, लेकिन जो रोज़ा है ना इसकी कोई जज़ा नहीं है। सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर नबीहा। रोज़े की कोई जज़ा नहीं है, रोज़े की जज़ा अल्लाह पाक फरमाता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़िउ बिही, रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा भी मैं खुद हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसकी जज़ा मैं खुद हूँ। यानी कल क़यामत के दिन नमाज पढ़ने वाले को कोई ना कोई अजर मिल रहा होगा, सही, हज करने वाले को कोई ना कोई अजर मिल रहा होगा, इबादत करने वाले को, नवाफिल पढ़ने वाले को, सदका और खैरात करने वाले को कोई ना कोई अजर मिल रहा होगा। जब रोज़ेदार की बारी आएगी ना, अल्लाह पाक फरमाएगा तू ज़रा साइड पे हो जा, तेरे लिए अजर कुछ और है, उसके लिए दाखला भी किसी और दरवाजे से है, बाबुर रैयान से है। बिल्कुल सही। रोज़ेदार के लिए दाखला भी किसी और दरवाजे से है, बिल्कुल। और रोज़ेदार के लिए दीदार इलाही बतौर मशरूब पेश किया जाएगा, उसकी फरहत उसको नसीब होगी, उसका रोज़ा उससे इफ्तार होगा। तो ये जो रज़ा का तस्वुर है ना रोज़े के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए हमें अपने रोज़े को और बेहतर करना चाहिए, इसके लिए हमें अपने आप को इसके लिए तैयार करना चाहिए। और आप देखिए, पंचतन पाक के घराने से हमें ये तमाम चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो इतना बड़ा घराना जिनकी खातिर ये पूरी कायनात तख्लीक कर दी गई, फिर वहाँ पर दस्तरख्वान पर एक खजूर, एक नमक, गर्म पानी का गिलास और ये चीज़ें पेश करके दिखाया गया कि ये है असल ज़िंदगी। और आज हम इतना एहतमाम करते हैं, ज़्यादा हमारे पास अफ्तारी ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं कि आज इफ्तार नहीं किया, आज इफ्तारी नहीं बनी, जबकि हुक्म तो बहुत थोड़े का है। इतना खाओ जितना हज़म कर सको, इतना खाओ कि जब बस तुम खाने के लिए ना ज़िंदा रहो बल्कि ज़िंदा रहने के लिए खा लो, कि थोड़ा बहुत जो है वो आप उसको जो है वो खाइए और उसके बाद आप खाना खा लें। तो ये आप देखिए कि मेडिकल साइंस ने भी इसको प्रूफ कर दिया कि अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको एसिडिटी हो जाती है, आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप अगले दिन रोज़ा रखने के काबिल नहीं रहते हैं, आपको तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा नकाहत फ़ील होना शुरू हो जाती है रोज़े के फ़ौरन बाद, क्योंकि लोग फ़ौरन से पानी पीना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, मेडिकल साइंस प्रूफ करती है कि सबसे पहले कोई सूखी रूखी चीज़ खाएं, यानी खजूर, कोई नमक या पकौड़ा या जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है वो खाएं, उसके बाद पानी पिएं या दूध पिएं, ताकि आपकी जो है वो एक वो होता क्या है कि एकदम प्यास से बंदा जो है वो पानी की तरफ जो है वो दौड़ता है। तो ये चीज़ें भी जो है वो देखने वाली। मैं जो बात अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, साल के 11 महीने जी इंसान का जिस्म ताकतवर होता है। सही, ऐसा ही है। आप उसको गज़ा देते हैं, आप सुबह भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट आपका बड़ा पावरफुल होता है, फिर आप दोपहर को मील लेते हैं, फिर आप शाम को भी, अगरचे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है कि रात को लेट नाइट ना खाएं, आप फिर भी खाते हैं। मेडिकल साइंस भी कहती है आप लेट नाइट ना खाएं, खाने के फ़ौरन बाद न सोएं, लेकिन जल्दी खा लें, अर्ली खा लें, कम खाएं, लेकिन हम ज़्यादा खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं, फिर साथ जो ड्रिंक्स का हम यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, न जाने हम क्या क्या खाते पीते हैं, मैदे को हम ताकत बजाय तकलीफ़ देते हैं मैदे को। बिल्कुल सही। तो ये 11 महीने की जो हमारी रूटीन है कि हमारा जिस्म ताकतवर होता है। सही, बिल्कुल। साल में एक महीना ऐसा है कि जिसमें जिस्म तो ताकतवर होता ही है, साथ रूह भी ताकतवर होती है, ईमान भी ताज़ा रहता है, ईमान भी ताकतवर होता है, लेकिन हम उसको ख़राब भी कर लेते हैं, उसको भी ख़राब कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम जिस्म का सामान रोज़ों में भी इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं कि हमारा जिस्म फिर वो उसी रूटीन को अपना लेता है और फिर उसी तरह हमारे मैदे ख़राब होते हैं। हमारे मैदे इस महीने में ठीक होने चाहिए, दुरुस्त होने चाहिए, हमारे जिस्म में कोई कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए, तक़वियत मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे हमारा मैदा जो है उसको रेस्ट मिलनी चाहिए, स्टमक को रेस्ट मिलनी चाहिए। मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। ये जो औलिया किराम हैं, सूफिया किराम हैं जी,
ان کی زندگی کی جو روٹین رہی ہے، انہوں نے اپنے جسم کو کمزور کیا ہے، صحیح، بالکل، اور اپنی روح کو طاقتور کیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ ان کی جسم کے اندر جو لطافت ہوتی ہے ڈاکٹر نبیہہ، جسم کے اندر جو نزاکت ہوتی ہے، اور ان کی جسم، ان کے اجسام جو اجسام لطیفہ بن جاتے ہیں، نرم و نازک بن جاتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کی روحیں طاقتور ہو جاتی ہیں، ان کے جسم کمزور ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا کام الٹ ہے، ہمارے جسم طاقتور ہو جاتے ہیں، روح کمزور ہے۔ ہمارے پیٹ دیکھیں آپ لوگوں کے بچوں کے پیٹ نکل آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اوور ایٹنگ، زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ انسان کو اعتدال پہ لانے کے لیے ہے۔ کھا کے بیٹھے رہتے ہیں نا، واک بھی تو نہیں کرتے ہیں لوگ، جو ہے وہ اس چیز کو بھی اپنی ہیبٹ نہیں بناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات سارے خراب ہوتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا خاص دن، خاص موقع، آج کا روزہ بھی بہت اہمیت کا حامل۔ اکثر لوگ اگر ویسے روزہ چھوڑ بھی دیں، کچھ چند ایک لوگوں کی بات کر رہی ہوں، تو وہ جمعۃ المبارک کا روزہ نہیں چھوڑتے، وہ جمعے کو لازمی روزہ رکھتے ہیں کہ خاص اس کی برکت اور اہمیت ہے، اور آج جو ہے وہ ہمیں ثواب ڈبل مل جائے گا۔ اچھا، نیت کی بات ہے، اللہ نے آپ کی نیت دیکھنی ہے، آپ جس نیت سے روزہ رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، افطار کے اوقات اور کس طریقے سے ہم نے اعتدال سے رہنا ہے، یہ بھی ہم نے سیکھ لیا۔ جو درس ہمیں نبی پاک آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جو ان کی آل اولاد سے ملتا ہے، جو ان کی ہمیں جو ہے ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتا ہے، ان کی زوجہ مبارک سے ملتا ہے، جن کا آج یوم وفات بھی ہے، اس حوالے سے ہم ان شخصیت کے حوالے سے بات کر لیں کہ وہ اتنی بڑی شخصیت، آپ یقین کیجئے کہ اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے میں جب بھی کوئی بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں خود سے جو ہے وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہوں اندر سے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم خاک ہیں۔ ہم اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں ایسے الفاظ لائیں بھی تو کہاں سے لائیں کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم تعریف نہیں بیان کر سکتے، وہ ہستیاں ہیں۔ لیکن اللہ نے اگر ہمیں ہماری زبان کو اس قابل سمجھا ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کے حوالے سے بات کریں، تو میں پروفیسر صاحب آپ سے کہوں گی کہ ہم یہاں سے اس کو جو ہے وہ اس بات کو بھی کہیں، اور خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ حضرت خدیجہ کو دیکھیے کہ اتنی بڑی خاتون اور جو ہے وہ اتنی بڑی شخصیت، اور ان کا کیا مقام، تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ جی، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ ان کو عرب میں ملیکۃ العرب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بالکل، ملیکۃ العرب، بے شک، یعنی عرب کی شہزادی، بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت مالدار، بلکہ مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ آپ ایک عظیم بزنس ویمن تھیں۔ بالکل صحیح۔ آپ اگر آج کا سینیریو دیکھیں، آج کا سینیریو دیکھیں، ماڈرنزم دیکھیں، تو اس میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو آج کی کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی اگر یہ اپنے گھر والوں سے کہے نا جی میں نے بزنس پڑھنا ہے، تو ایک دفعہ تو گھر والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے بچی۔ کوئی کہے جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے فیملی کے کہ یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، کالجز میں جائے گی، پڑھے گی۔ آپ تصور کیجئے کہ عرب کے اس زمانے میں، اس ماحول میں جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ بالکل صحیح۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں اپنا کاروبار خود فرماتی تھی۔ آپ کے والد حضرت خویلد جو تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، صحیح، آپ کے شوہر نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی آپ نے اپنے بزنس کو سنبھالا۔ بالکل ایسے، اور کیونکہ پوری دنیا میں، پورے عرب میں آپ کے جو ہے وہ تجارتی قافلے جاتے تھے، ہاں ماشاءاللہ، تجارتی قافلے جاتے تھے، بزنس بڑی بات تھی، بالکل جی۔ تو آپ نے ان کو سنبھالا، ان کو دیکھا، ان کو مینج کیا، ان کی حفاظت کی، ان اپنے بزنس کو بڑھایا۔ سب سے بڑی تاجر خاتون اس وقت کی، کہ بڑے بڑے تاجر لوگ جو ہے وہ ان سے خوف محسوس کیا کرتے تھے کہ بزنس کی جو ان کو جو ہے وہ تار چڑھاؤ معلوم ہے، اور جو صحیح اور غلط کا ان کو پتہ ہے، اتنا تو شاید مرد حضرات کو بھی اس وقت کے پتہ نہیں تھا۔ تو میں آج کے معاشرے کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں ڈاکٹر نبیہہ، بہت سارے پہلو ہیں، وہ بھی ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو پہلو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے سیلف ریلائنس کی جو زندگی گزاری ہے، سبحان اللہ، سیلف ڈیولپمنٹ کی جو زندگی گزاری ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق بنا، سبحان اللہ، وہ بھی بزنس کی وجہ سے بنا۔ واہ سبحان اللہ۔ دیکھیے، آقا علیہ السلام سے بڑھ کر، صلی اللہ علیہ وسلم، بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں ہے نا، کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے بھی یہ تو عورت بزنس وومن ہے، یہ تو معاشرے میں
اور طرح سے مشہور ہوگی, یہ چلتی پھرتی ہوگا, بازاروں میں بھی جاتی ہوگی, مارکیٹس میں بھی جاتی ہوگی, تو میں اس سے شادی کیسے کروں؟ نہیں, آقا علیہ السلام نے نگاہ انتخاب اسی پر فرمائی. سبحان اللہ. بزنس ویمن, آج ہم یہ ڈھونڈتے ہیں, دیکھیے آج جو ورکنگ لیڈیز ہیں, جو بزنس وومن ہیں, لڑکیاں ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں, یا ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں, کچھ بھی ہیں, خواتین پائلٹس ہیں ماشاءاللہ, تو جو یہ کرنا چاہتی ہیں ان کے رشتوں کی جب بات آتی ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ لڑکی تو باہر جاتی ہے, یہ لڑکی تو پتہ نہیں میڈیا میں ہے, یہ لڑکی تو فلاں جگہ ہے, پتہ نہیں کیسی ہوگی, اس کا کریکٹر کیسا ہوگا. فوراً سے ایک عورت کے کریکٹر کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن میرے آقا کی شان دیکھیے اور بلند مرتبت کہ انہوں نے جو ہے وہ فوراً سے جیسے ہی رشتہ انہوں نے خود بھیجا. اچھا دیکھیے یہاں سے ہمیں تاریخ ایک اور چیز بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے, آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخصیت آپ کے مطابق ہے, آپ کے خاندان آپس میں جو ہے وہ چل سکتے ہیں, تو آپ خاتون کو یہ حق دیا اسلام نے کہ وہ اپنا رشتہ خود بھی جو ہے وہ بھیج سکتی ہے, خود بھی کہہ سکتی ہے کہ مجھے آپ پسند ہے اور میں آپ سے تعلق جوڑنا چاہتی ہوں. ہاں, آپ نے خاتون کی ڈیوٹی لگائی کیونکہ آپ کے بہت سارے رشتے آ رہے تھے. صحیح, ام المؤمنین کے بہت سارے رشتے آ رہے تھے, بڑی مالدار خاتون اور حق, سچائی اور دیانت, پاسداری اس کا خیال رکھنے والی تھی, اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی. بالکل صحیح. تو پورے عرب سے آپ کے رشتے آ رہے تھے, تو آپ نے ایک خاتون کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں جو ہے نا, ابو طالب کی بارگاہ میں, حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں, تو انہوں نے فائنلائز کیا اس کو, آقا علیہ السلام نے بھی فائنلائز مشورے کے ساتھ فائنلائز کیا. تو جو نقطہ میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں ڈاکٹر نبیہہ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جب شادی ہوئی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے, تو آقا علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 25 سال تھی. سبحان اللہ. اور ام المؤمنین کی عمر مبارک 40 سال تھی. آپ ایج ڈیفرنس بھی دیکھیے, بہت زیادہ ایج گیپ بھی دیکھیے, اور جس قدر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام کو سپورٹ کیا اس مشکل مرحلے میں. وہ جو آپ بات کہتی ہے, وہ جو لوگ بات کہتے ہوتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ یہاں سے بات نکلی ہے, وہ یہیں سے نکلی ہے. بالکل صحیح فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے کمالات رکھے ہیں. وہ تو پورے رحمت للعالمین, پوری کائنات کے لیے, لیکن اللہ نے ایک خاتون کو ان کے ساتھ جوڑ کے یہ سب دنیا کو سکھانے کے لیے تھا. اور اگلی بات کہ آپ اتنی بڑی تاجر خاتون تھیں, جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو پتہ ہے کہ معاشی بائیکاٹ ہوا, سوشل بائیکاٹ ہوا آقا علیہ السلام کا, تو ام المؤمنین نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں پر قربان کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اتنی قربانی دی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور آپ کو ہم نے غنی کر دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا, آپ کو تنگ دست ظاہری طور پر, ویسے تو آقا علیہ السلام ساری کائنات کے بادشاہ, ساری دنیا کے خزانوں کے مالک ہیں, تو ظاہری طور پر تنگ دست فرمایا پایا, اور پیارے محبوب ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اچھا یہ دنیا کے ادوار سکھانے تھے نا, دنیا کے ادوار کھولنے تھے, لوگوں کو بتانا تھا کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں ایسے ایک شوہر, بحیثیت شوہر اگر تم نے بننا ہے تو کیسا بننا ہے, بحیثیت بیوی اگر تمہیں ہونا چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا کا جو پہلا رشتہ بنا وہ میاں بیوی کا تھا. اور اماں حوا اور بابا آدم جو ہیں وہ جب اس سرزمین پر آئے تو وہ یہ اس سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں اور اس سے کمزور رشتہ بھی کوئی نہیں. واہ واہ, کیسی بات ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے, اور کہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ 2-3 لفظ بولنے سے جو ہے وہ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. 3 لفظ عورت بولے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ ایک مرد جو ہے وہ اس کی قسمت کا حصہ بن جاتا ہے, اور اگر ایک مرد کہہ دے کہ مجھے تم قبول نہیں ہو 3 دفعہ, تو وہ عورت جتنا مرضی اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہی ہو وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے اس تعلق ٹوٹنے کو ناپسند فرمایا. جی وہ تو حدیث مبارکہ ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کہ اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے اللہ کے ہاں. بالکل ایسے
میں اس پہ بھی ضرور پروگرام کروں گی آنے والے ٹائم میں، یہ اسی رمضان المبارک میں انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور پروگرام کریں گے. لیکن آج کیونکہ ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے حوالے سے ان کا دن آج منسوب ہے، تو ہم اسی لیے ان کی شخصیت کے حوالے سے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ جو تعلق تھا اور جس طرح وہ ان کے لیے ایک بحیثیت دوست ان کے ساتھ چلی، بحیثیت بیوی ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی. تو ایک عورت جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے پہ آئے اور اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ اچھا کرنے کے لیے آئے تو وہ شاید دنیا فتح کر سکتی ہے اور اس شوہر کو وہاں تک پہنچا سکتی ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی. اور ایسا بہت ساری خواتین کرتی ہیں، ایسا جو ہے وہ ہمیں تاریخ سے بھی جو ہے وہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جب یہ رشتہ ہو گیا، اب میرے آقا صرف 25 سال کے اور جو خاتون ہے ماشاءاللہ بڑی ہستی جو ہے وہ تمام مومنین کی ماں، ہم سب کی ماں، اور جو ہے وہ 40 سال کی ہیں. اب وہ ایک بھرپور خاتون ہے کہ جو سمجھدار ہیں، اور وہاں پر جب یہ رشتہ جاتا ہے تو فوراً سے قبول کر لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کو یہی منظور تھا. رشتے تو وہ کہتے ہیں نا آسمانوں پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں پہلے ہی. تو یہ پھر جب سلسلہ آگے چلتا ہے تو خواتین کے لیے اس میں سب سے بڑی بات جو ہمیں میسج ملتا ہے وہ کیا ہے؟ جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد، جی اولاد مطہرہ، وہ ام المومنین سے رکھی ہے. ماشاءاللہ، 4 بیٹیاں، 2 شہزادے، وہ بھی ام المومنین سے ہیں. جی تو یہ یعنی رشتہ بھرپور طریقے سے آگے گیا اور نبھا. اور اس میں جو سبق ہے ڈاکٹر نبیہہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب اس کے شوہر پر مشکل وقت آئے تو اس وقت وہ اس کا ساتھ نہ چھوڑے. زبردست. دیکھیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو مانو گے؟ اس لمحے سے پہلے سب صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اچھا بھی کہتے تھے، امانت دار بھی کہتے تھے، کہتے تھے کہ محمد کی زبان پر جھوٹ نہیں آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ جملہ کہنے کے بعد جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ فوج آ رہی ہے تو قبول کرو گے، سب نے کہا جی مانیں گے. تم پر حملہ کرنے والی ہے، جی مانیں گے. اور میں پھر مان لو، میری اسی بات پر یقین کرتے ہوئے مان لو کہ تمہارے سارے خدا جھوٹے ہیں، مجھ محمد کا خدا سچا ہے. بے شک بے شک. تو سب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبت یدا ابی لہب و تب، وہ ابو لہب جو تھا اس نے آپ کا چچا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا محمد جس ہاتھ سے تو نے یہ اشارہ کیا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، تیرا یہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابو لہب تو نے میرے مصطفیٰ کو کہا ہے، میں خدا ہو کر کہتا ہوں کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبت یدا ابی لہب، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یکدم سارا کا سارا معاشرہ خلاف ہو گیا، سوسائٹی خلاف ہو گئی، گھر والے خلاف ہو گئے، رشتہ دار خلاف ہو گئے، پورا قریش قبیلہ خلاف ہو گیا. انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. لیکن جس نے گھر میں آ کر ڈھارس بندھائی، گھر میں آ کر سہارا دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، جتنے آپ سچے ہیں، جتنے آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، جتنے آپ عظیم ہیں، میں نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. مجھے یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. بے شک بے شک. یہ ام المومنین کے الفاظ ہیں. آپ کا رب کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اکیلا نہیں چھوڑے گا. بے شک. یہ جملہ ایسا ہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہر شوہر اپنی بیوی سے سننا چاہتا ہے. جب سارا دن تھکا ہارا اپنے گھر میں آتا ہوگا، صحیح بات ہے، لوگ آتے ہیں، مرد آتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، تو بجائے اس کو دکھ سنانے کے، اس کو تکلیفیں، اگرچہ دکھ بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بچوں کی تکالیف بھی ہوتی ہوں گی، لیکن اگر بیوی 2 سکھ کے بول بول دے اپنے شوہر کے ساتھ، 2 پیار کے بول دے، ڈھارس بندھا دے، اچھا سلوک کر دے، اخلاق کا مظاہرہ کر دے، صحیح، ٹھنڈے پانی کا گلاس ہی پلا دے، تو میرا یہ خیال ہے کہ مرد سارے دن کے دکھ بھول جاتا ہوگا، ساری اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہوں گی. تو ہمیں جو سبق ملتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مرد اور عورت بطور شوہر اور بطور بیوی یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. یعنی ان کی عزت میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے بطور مینیجر آف دا فیملی وہ ڈپیوٹ کیا ہے. گھر کو جو مینیج کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟
مرد نے کرنا ہے، اور خاتون نے بطور ہاؤس وائف یا گھر میں رہتے ہوئے بچوں کی پرورش یا اور معاملات وہ ان کو سنبھالنا ہے. بالکل صحیح. اور ساتھ اس کو اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ باہر جا کے بھی کام کر سکتی ہے اپنی ایبلٹیز کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے. تو یہ ایک ایسا حساب کتاب ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ سے جو ہے نا کر کے سکھایا. یہاں تو کیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جب کمانا شروع کر دیتی ہیں یا کسی اپنے جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں کسی اچھے شعبے میں یا کسی اچھی جگہ پر جو ہے وہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کو دبانے کی کوشش میں لگ جاتی ہیں کہ بھائی میں تو یہ ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو، میں تو یہ ہوں، میرے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تم نے مجھے کیا دیا تھا، میں نے تو خود بنایا تھا. یہ وہ جملے ہیں جو ایک مرد کے لیے میں کہتی ہوں کہ بہت اذیت ناک ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں خود ایک بحیثیت عورت جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ کیسز آتے ہیں. آج جو لوگ اس وقت پریشان ہیں وہ میاں بیوی کے رشتے سے پریشان ہیں، بیویاں شوہروں سے، شوہر بیوی سے اکتائے ہوئے ہیں. یہ حالات جو ہے وہ اس دنیا کے آگے ہیں کہ یہاں پر جب سارا دن تھکا ہارا شخص جو ہے وہ رات کو آ کے گھر میں گھستا ہے یا آتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ خوشی سے اظہار کیا جائے، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو ویلکم نہیں کہا جاتا، بلکہ وہاں پر جو ہے تکلیف کا اظہار کیا جاتا ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر وہاں ہی دو میٹھے بول پیار کے بول دیے جائیں یا اپنی تکلیف کو تھوڑی دیر بعد بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں درس تو یہی ملتا ہے نا، سیکھا تو ہم نے یہی اس رشتے سے، میرے آقا کے جو اس رشتے سے ہم نے سیکھا وہ یہی تھا کہ جب نبی پاک پریشان حال گھر میں آتے تھے تو بجائے اپنی تکلیف سنانے کے جو ہے وہ اتنی بڑی ہستی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی زوجہ، وہ ان سے پیار اور محبت سے ان کی ڈھارس بندھاتی تھی، ان کو پیار محبت سے بتاتی تھی کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو. یہاں تو کسی کے منہ سے شاید یہ بات نہیں نکلتی. دیکھیے ڈاکٹر نبیہہ، یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ انسان کے پاس، خواہ وہ میں ہوں، خواہ وہ آپ ہیں، خواہ ایک مرد ہے، خواہ ایک عورت ہے، اس کے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے نا وہ عزت نفس ہے. عزت نفس ہے. صحیح. پیسہ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، محلات نہیں ہیں، بڑا گھر نہیں ہے، کار نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے. کسی کی اگر عزت نفس نہیں ہے نا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات. مرد ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ مرد عورت کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا جی صحیح. اور عورت مرد کی عزت نفس کی خیال نہیں رکھتی. صحیح بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر مرد کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے عورت کی، تو عورت بار بار یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر تو دے سکتا ہے تو دے مجھے طلاق، چھوڑ ہی دے گا نا مجھے. جب یہ مرد کو چڑھانے والی بات ہے، اس کے منہ سے تو دو جملے ادا ہونے ہیں اور سارا قصہ تمام ہو جانا ہے، پھر آپ نے پچھتانا ہے. اور اسی طرح مرد جو ہے وہ عورت کی، تمہارا میکا کیا ہے، تم لے کر کیا آئی، تمہارے گھر میں کیا تھا، تم تو غریب تھی، میں نے آ کے تمہیں، یہ جب تک دونوں گھر کرنے والی باتیں بالکل صحیح. ڈاکٹر نبیہہ، جب تک دونوں فرد، دونوں گھر ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے. محبت سے بھی بڑھ کے عزت ہوتی ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ رکھتی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ عزت جو ہے اس رشتے میں بہت ضروری ہے. آج عزت ختم ہو گئی ہے. عزت ختم. دیکھیے اسی لیے محبت ختم ہو گئی. میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں جو آپ کے ساتھ بھلائی کی، جو انہوں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، اپنا پورا مال آقا علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا، سب کچھ ہوا. بالکل. لیکن ام المومنین کے وصال کے بعد میں نے یہ پڑھا ہے، جی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، آقا علیہ السلام ام المومنین کی جو سہیلیاں تھیں، جو فرینڈز تھیں اور اس ایج کی تھیں، جی جہاں کہیں ملتی آقا علیہ السلام ان کا بھی خیال رکھتے. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام مختلف مواقع پر، یعنی عید کا موقع آ جاتا یا کوئی اور موقع آ جاتا، آقا علیہ السلام ان کو تحائف بھیجتے، یہ خدیجہ کی سہیلی کو تحفہ دے کر آؤ. سبحان اللہ. تحائف بھیجتے. یعنی تصور کیجئے آقا علیہ السلام کو جو فرمایا گیا نا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے محبوب آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. تو اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے شوہر بن کر دکھا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر بن کر دکھا دیا کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے، اور ام المومنین نے بیوی بن کر دکھا دیا کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میرے آقا کی بات دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ
हज़रत खतीजा की सहेलियों को भी तोहफे भिजवा रहे हैं। और यहाँ पर एक शौहर जो है वो सबसे पहले उसकी ख्वाहिश ये होती है कि एक बीवी जो है वो घर में आ गई है तो सबसे पहले वो अपनी दोस्त और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करे, उनके जो है वो नंबर ब्लॉक करे, किसी दोस्त से किसी सहेली से नहीं मिलना। हमारे घर में ये रिवाज नहीं है, हमारे घर में तुम्हारी कोई दोस्त ना आए, तुम्हारी कोई सहेली ना आए। और अगर कोई सहेली से छुप छुप के बातें करती पकड़ी जाती है तो शौहर और बीवी में इस बात पे वो सर्द जंग जो है वो शुरू होती है कि नौबत तलाक तक पहुंच जाती है कि तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो यहाँ शौहर गलत है। देखिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक औरत को अपनी जागीर समझ लेना प्रोफेसर साहब कि ये बस अब मेरी है और मेरा ही इस पे इख्तियार है। अपने घर वालों से बात ना करे, हाँ किसी से बात अपने माँ बाप से भी बात ना करे, बात करने तक को मना कर दिया जाता है कि तुमने अपने बहन भाइयों से नहीं मिलना, अपने माँ बाप से नहीं मिलना। और बेचारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ऐसा छोड़ देती हैं कि मेरा शौहर खुश रहे, लेकिन ऐसे शौहर कभी भी खुश नहीं रहते, उनको किसी ना किसी चीज़ पे प्रॉब्लम रहती है। नतीजा है वो फिर किसी और तरफ जाके क्योंकि बेटी है उसने अपने माँ बाप से कब तक दूर रहना, कब तक दूर रहना। देखिए मैंने जो मिसाल, जुल्म है, ये जुल्म है। मेरे आका ने भी कहा ये जुल्म है। जब सहेलियों का इतना मुकाम उन्होंने दे दिया तो फिर माँ बाप का और बहन भाइयों का कितना मुकाम है। देखिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कि आपकी रुखसती हो जाने के बाद आका अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ़ ले आने के बाद भी आपकी सहेलियाँ आपके पास आती थी खेलने के लिए, आपकी फ्रेंड्स आती थी, सबसे छोटी थी वो, सबसे छोटी थी में, बिल्कुल सही। जी, तो उनकी सहेलियां वो अपने टॉयज के साथ खेलती थी, गुड़ियों के अपनी डॉल्स के साथ खेलती थी, बिल्कुल। और कभी मना नहीं फरमाया। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है न जाने। हम फितरत के खिलाफ चल रहे हैं डॉक्टर नबिया, बेसिकली हम नेचर के खिलाफ चल रहे हैं, फितरत के खिलाफ चल रहे हैं। हम आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों के यहाँ तसव्वुर ये है कि जिसके माथे पर 4 बल ना होना वो समझता है कि मैं मर्द नहीं हूँ। सही बात है। जिसके माथे पर बल ना हो, जिसकी तबीयत में सख्ती ना हो, वो समझता है कि मैं शौहर नहीं हूँ। शौहर नहीं हूँ, सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। यहाँ शौहर होने की दलील इस चीज़ से साबित होती है उसकी तबीयत जो जितना गुस्सा करेगा वो उतना अच्छा शौहर है। और जो बेचारा फ़ोन पर अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ, शरीका हयात के साथ 2 मीठे बोल ले, उसको दोस्त ही कह रहे होते हैं कि तुम नीचे लगे हुए हो। हाँ जी, तुम अपनी बीवी को जो है वो सारी बातें मानते हो, थोड़ा सा खींच के रखो। तो बुनियादी तौर पर ये एक वो नुक्ता है जिसको हमने उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा की सीरत तैयबा से भी सीखना है, आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से भी सीखना है। देखिए मैं अपनी गुफ्तगू के चूँकि एंड की तरफ हम जा रहे हैं, मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ कि ईद का दिन था, तो ईद के दिन आका अलैहिस्सलाम ने इसी तरह कुछ मीठा बना, घर में मीठा बना। आका अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के सामने हज़रत खदीजा की किसी सहेली के घर वो मीठा भेजा, किसी सहेली के घर में वो मीठा भेजा। अच्छा। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जुमला फरमाया। अच्छा। आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपको वो सुर्ख गालों वाली बुढ़िया नहीं भूलती? सुभान अल्लाह, आपको वो सुर्ख गालों वाली बुढ़िया नहीं भूलती? तो आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा आयशा से फरमाया, ऐ आयशा, वाकई मुझे वो खदीजा नहीं भूलती, वो खदीजा नहीं भूलती। यानी उम्मुल मोमिनीन ने इतना प्यार दे दिया आका अलैहिस्सलाम को, इतनी मोहब्बत दे दी, इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट दे दी आका अलैहिस्सलाम को कि आका अलैहिस्सलाम भूल नहीं पाए। और अगर वो रहती तो फिर शायद दूसरी और जगह जो है वो ना होती। देखिए ये तो अल्लाह का हुक्म था, ये तो अल्लाह का हुक्म था। और देखिए आका अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के अलावा किसी भी कंवारी खातून से शादी नहीं की। जी बिल्कुल सही। सब मुतल्लका थी, तलाक याफ्ता थी। इवन के उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा भी, यानी जो हुजूर की बारगाह में आ गई ना, और जिसने आकर कहा या रसूलल्लाह मेरा कोई नहीं है, हुजूर ने फरमाया आ जाओ मेरा काशाना रहमत तुम्हारे लिए हाजिर है। आका अलैहिस्सलाम ने काशाना रहमत में जगह दे दी। और देखिए उनको एजाज़ कितना बड़ा मिला क़यामत तक, कि क़यामत तक वो हुजूर की आगोश में आ जाने वाली खातून क़यामत तक सारे मोमिनों की माँ बन गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा ये थी, इरादा ये था
کہ میرے محبوب کی آغوش میں آنے والی قیامت تک یہ کرم اس کو بھی نصیب ہو جائے، یہ شان اس کو بھی نصیب ہو جائے، یہ شان اس کو بھی نصیب ہو جائے جو حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول اچھا، آج بڑے فخر سے میرے آقا کی تمام سنت پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن ایک سنت پہ بڑا خاص عمل کیا جاتا ہے، وہ ہے 4 شادیاں کرنا۔ جی جی، کہ جو ہے وہ 4 شادیوں کی سنت جو ہے وہ مردوں کو بہت پسند ہے کہ اگر ایک بیوی آپ کی حیات ہے، حکم نہیں ہے کہ اگر پہلی بیوی کا حکم نہیں ہے تو آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ جی جی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر دوسری شادی ایسے چھپ کے کر لی جاتی ہے، اور اب تو یہ سیزن 3 چل رہا ہے نا، جیسے کووڈ کا سیزن 3 چل رہا ہے، اسی طرح شادیوں کا بھی سیزن 3 آ گیا کہ پہلے لوگ 2 شادیاں کر کے چھپا لیتے تھے، اب تیسری شادی کو چھپا رہے ہیں۔ تو یہ جو حالات آ گئے ہیں ہمارے، یہ کس طرح جائز ہے؟ مطلب اس طرح تھوڑی کہ ہر کسی سے بندہ 4 شادیاں کر لے اور اپنی خوشی سے جو عورت پسند آئی اس کو پرپوز کر دیا اور اس سے شادی کر لی، یہ کن مواقع پر جو ہے وہ جی خاص طور بڑی پہ؟ امپورٹنٹ بات کی آپ نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی یہ جو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے نا مرد کو، اس کے پیچھے تو ایک ریزن ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ اول دن سے لے کر قیامت تک یہ اصول رہے گا کہ خواتین زیادہ ہوں گی اور مرد کم جی ہوں گے۔ بالکل بالکل ایسا یہ اصول رہے گا، بالکل صحیح۔ یعنی خواتین کی تعداد زیادہ ہے، مرد کم ہے، تو یہ ایک یعنی خواتین کے لیے سہولت ہے، صحیح، اور مرد کے لیے بھی سہولت ہے کہ وہ 2 بھی رکھ سکتا ہے، 3 بھی رکھ سکتا ہے، 4 بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہم یہ 2 3 4 والی چیز کو، آپشن کو تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو شرط ہے وہ نہیں دیکھتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، اللہ تعدلوا انصاف، فواحد۔ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، اگر تم کھلا پلا نہیں سکتے، اگر کسی ایک دن بھی کسی کے دل میں یہ شائبہ پیدا ہو جائے، یہ شک پیدا ہو جائے کہ نہیں اس طرف زیادہ جاتا ہے، ادھر میلان زیادہ ہے، میری طرف کم ہے، کسی ایک کے دل میں بھی میل آ گئی، تو بس تمہاری وہاں پہ سب چیزیں۔ میں یہاں پر صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باریاں مقرر فرمائی ہوئی تھیں، باریاں مقرر فرمائی ہوئی تھی، اور اجازت لے کر باریاں مقرر فرمائی۔ آج میری رات عائشہ کے پاس گزرے گی، آج صفیہ کے پاس گزرے گی، آج سودا کے پاس گزرے گی، جی۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب آیا، میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ اب موو نہیں ہوا جاتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باقی ازواج مطہرات سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دو تو اب میں عائشہ کے پاس رہ لوں، صحیح، بیماری کی وجہ سے عائشہ کی، تو تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ صحیح۔ تو ایک رات گزارنے کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر عدل کا رستہ، یہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے کہ جو ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، کہ ہمیں محبت اور عزت جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، میاں بیوی کے اس رشتے میں اس کو بنا کے رکھنا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم بہت فاسٹ ہو گئے ہیں، جہاں ہمارے معاملات بڑے فاسٹ ہو گئے ہیں، وہاں ہم ہر چیز کو جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے ہم ذرائع نہیں ہیں، تو یہ خواتین کی بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح اعتدال سے چلنا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے سیکھنا ہے؟ جی، یہ اعتدال کا لفظ آپ نے خود ہی بول دیا۔ اسلام جو ہے وہ دین اعتدال ہے، بالکل صحیح۔ اسلام جو ہے وہ دین اعتدال ہے۔ یہ درس دیتا ہے اسلام ہمیں کہ ہمیشہ زندگی کو نہ افراد کی طرف لے جایا جائے، نہ تفرید کی طرف لے جایا جائے، بالکل صحیح، نہ بہت زیادہ حد سے بڑھا جائے، نہ بہت زیادہ کم کر دیا جائے، مناسب انداز میں جو آپ فیل کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ دیکھیے، عورت کو پتا ہے کہ میرے مرد کی کیا طاقت ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، ایک ماہ میں وہ 1 سوٹ لے کے دے سکتا ہے، 2 سوٹ لے کے دے سکتا ہے، 3 لے کے دے سکتا ہے، تو اسی قدر اس کو سمجھ ہونی چاہیے کتنا کھانا، دن کو کیا پکنا ہے، صبح کو کیا پکنا ہے، شام کو کیا پکنا ہے، اپنی ڈیمانڈز اپنی چادر کو دیکھ کر پیش کی جائیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ جو اعتدال کی زندگی ہے، اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کے حالات میں تنگی رکھی ہے، وسعت نہیں ہے، تو اپنی زندگی کو بھی آپ اسی کے مطابق ڈھال لیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور جو سب سے ضروری جو عنصر ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے اور کوہ نور کے توسط سے پوری حضور کی امت تک، وہ یہ ہے کہ 2 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جی،
خواہ آپ میاں اور بیوی ہیں، شوہر اور بیوی ہیں، خواہ آپ فیملی ہیں، خواہ بیٹا بیٹی ہیں، خواہ اولاد ہے، خواہ آپ ایک عام انسان ہیں، دو چیزوں کو اپنی زندگی کا کسی بھی حصہ، رشتے میں ہیں آپ، کسی بھی رشتے میں ہیں، دو چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. وہ کون سی؟ ایک صبر اور ایک شکر. شکر، بالکل، بے شک بے شک. اگر آپ کی طبیعت میں صبر نہیں ہے، ہاں صبر نہیں ہے، تو آپ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، آپ مزید بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، آپ کی ڈیمانڈز بڑھتی جائیں گی. بالکل صحیح. آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، آپ کی زندگی میں امن نہیں ہوگا، آپ کی نیت جو ہے وہ اور چیزوں کی طرف. جس کے پاس ایک گھر ہے وہ کہے گا جی 2 ہونے چاہیے. بالکل. جس کے پاس ایک گاڑی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی لالچ بڑھتا جائے گا. اگر صبر آ گیا تو پھر آپ کی طبیعت بالکل مناسب ہو جائے گی، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا. اور اگلی چیز جو شکر ہے، یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. بے شک بے شک. ہماری نعمت نہیں بڑھتی نا، بے شک ہماری نعمت نہیں بڑھتی، ہماری نعمتیں برقرار نہیں رہتی. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں شکر نہیں ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آج جمعۃ المبارک کے خاص دن کے موقع پر جو ہے میاں اور بیوی کے اس رشتے کو جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آج کا دن منسوب ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم نے آج ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے پیش کیا کہ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک شوہر کے لیے جو ہے وہ اللہ کا کیا حکم ہے. میرے آقا نے ایک شوہر بن کر اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اپنی تمام زوجات کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جو ہمیں سمجھایا ہے، آج ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. تمام میاں بیوی سے جتنا اس دنیا میں جو رشتہ ہے سب سے مضبوط وہ بھی یہی ہے، اور سب سے اگر کہا جائے کہ رشتہ کمزور ہے تو وہ بھی یہی ہے. اس لیے اپنے رشتوں کو محفوظ رکھیے. جن کے پاس شوہر ہیں، جن کے پاس بیویاں ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، اور ان معصوم بچوں کی شکل دیکھیں کہ جو صرف آپ دونوں کی جو ہے وہ چاہت اور آپ کے سائے سے جو ہے وہ بڑے ہوں گے، نہ کہ وہ کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش دیکھ پائیں گے. آج ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ ہم طلاق کی طرف جاتے ہیں، خلا کی طرف جاتے ہیں. بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک ماہر نفسیات میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے رشتوں کو برقرار رکھیے اور اس کے لیے برداشت سیکھیے. اگر عورت کو کرنا پڑتا ہے یا مرد کو کرنا پڑتا ہے، برداشت قائم رکھیں، اپنے گھروں کو قائم رکھیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل صبح ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ یہیں پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.